34 سال، ٹھیک ہے. اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے. اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے. آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا، ہمارے علامہ اقبال صاحب. ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟ قبلہ قرآن پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اللہ فرماتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول مبعوث نہ کرتے، اپنی حجت تمام نہ کرتے. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے ڈرانے والے، بشارت دینے والے، تاکہ لوگوں پر میری حجت قائم ہو جائے. اللہ عادل ہے. حضرت نے جو بات کہی، میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ مذاق نہیں بتاتے نا، یہ آپ بڑی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ آیت پڑھتے ہیں اور اس میں سے کسی اور چیز کو آپ اس آیت کا بھی بتائیں. نہیں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آیت سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیے. آپ آیت پڑھتے ہیں، آپ نہیں سمجھ سکے، موضوع پر رہیں، موضوع پہ آیت پڑھیں. میرا قصور نہیں ہے. دیکھیں میں نے یہ کہا کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہرگز عذاب نہیں کرتے جب تک ربی مبعوث نہ کر دیں، کسی کے اوپر حجت قائم نہ کر لیں. دونوں آیتیں پڑھیں. آپ کے بقول کے نہیں، والد اور والدہ کے بعد کون سے نبی تھے؟ اس پہ رہیے نا، اس کون سے نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ ان کی جو ہے وہ رسالت جو ان کے، تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت دادا والد دین اور والدہ ابراہیم کی عیسائی بات تھے. کر رہا ہوں. دین ابراہیم نہیں آپ نے پوچھا نبی کون تھے، میں دین ابراہیم کی بات نہیں، آخری نبی میں نے کہا کہ آخری نبی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ دین ابراہیم پر آپ نے پوچھا کہ اس آخری نبی کون تھا، تو میں نے اس لیے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین آیت پہ رہی ہے. میں آیت پہ رہی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، کون سا نبی آیا جس نے دادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک چیز 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں ایمان میں اختلاف ہے. مجھے صرف 5 منٹ دے دیں، میں آپ کو ساری چیزیں بات کی تصحیح کرتا ہوں. 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ. ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے، کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے. ہمارے نزدیک اعلیٰ ترین بات اس میں یہ ہے، سکوت کرو، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں یہ مسلمان تھے، آپ کا یہ آپ جو آیت آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو رد کیجیے. میں آپ سے صرف عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں کہ رسول آیت ہے، تو کون سے رسول تھے اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا، مجھے بتائیے. دیکھیں نہیں مجھے وقت دیجیے گا، مجھے پوری بات نہیں، بس میں اپنی بات پوری کر لوں گا. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. یہ بات دیکھیں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، بیٹھے مفتی صاحب یہاں پر، کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. پھر یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ٹھیک ہے، اسی میری ذریت میں سے مسلمان جماعت رکھ، اسی میں مسلمان جماعت میں سے رسول مبعوث کیجیے جو لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے. تو یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر لی تھی. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ نے نبوت رکھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی آل میں رسالت بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی، اور اس میں جو ہدایت والے تھے یہ اعداد ان کو. بخاری کے اندر روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی جو ہے بہت وہ محافظت کرتے تھے، آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ مفتی صاحب تائید کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا، عذاب کی وجہ سے ان کا سر پکڑا ہوگا، سفارش کروں گا. اور اس طرح سے یہ بخاری کی روایت ہے. اب قرآن میں سورہ بقرہ، مفتی صاحب یہ سنیے گا آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. جو ان لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اگر تمام دنیا کا سونا بطور فدیہ دینا چاہیں، نہ ان سے قبول کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، نہ ہی ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اب یہ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے، کیا رسول خدا قرآن مخالفات کر سکتے ہیں؟ مطالب فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس. جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں. مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں، اللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دیکھیں 1400 سال سے یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخالف کبھی بھی رسول خدا نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اللہ جو ہے ایسا نظام دے سکتا ہے کہ قانون کہیں پر کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور. اللہ لعنت کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین حضرت ابراہیم کی دعا کا کیا ہوا؟ مسلمان جماعت کہاں گئی دین ابراہیم پر جو چل رہی تھی، جس میں سے رسول، شاید یاد ہوگا پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ کافر جو ہے رسول خدا کے پاس آتے ہیں، وہ رسول خدا ان سے کہہ رہے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کافر کو رسول خدا یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے، تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے باپ دادا تو جاہل تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی. رسول آیتیں پڑھ رہے ہیں کفار کے سامنے. کبھی کسی کافر نے کہا کہ آپ جو ہمارے والدین کو ہدایت پر نہیں کہہ رہے، بے عقل کہہ رہے ہیں، آپ کے بھی تو ایسے ہی تھے.
یہ تانا کافروں نے رسول خدا کو نہیں دیا، الحمدللہ مسلمانوں نے دیا۔ رسول خدا پر پہلا اعتراض یہود و نصارہ کرتے کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مسلمان گھرانے میں سے نہیں ہے، آل ابراہیم میں سے نہیں ہے، یہ اس مسلمان جماعت میں سے نہیں جو ابراہیم نے مانگی تھی۔ وہ انتظار کر رہے تھے مدینے میں، کس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پر رسول مبعوث ہونا، یہودیوں کو پتا تھا۔ تو یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی ہے، انہیں عقائد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، پہلے تھوڑا سا سوچ لیں کہ قرآن کی مخالفت کر کے ہم کیا جو ہے ایک بھی بات ثابت نہیں کی ہے کہ جو میں آپ اگر اس کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہ رہے، میں نے اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ اپنی بات نہیں، آپ کی کوئی بات واضح نہیں ہے، آپ ہر بات کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، پڑھنے پہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، میں اس بات کو اتنا سمجھاؤں کہ وہ کہتے ہیں میں سکوت کا قائل ہوں اور آپ کہتے ہیں ایمان ثابت ہے، ایمان فطرت کے عین مطابق ہے۔ میں نے کوئی ایسی آیت پڑھی ہو جو اس سے مطابقت نہ آخری جو جس پہ سوال نہ اٹھتا ہو، میری زبان کی بات چھین لی، مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، میرے چچا مسلمان تھے۔ آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو، کیونکہ آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا۔ یہ ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت، وہ کہہ رہے ہیں مسابقت نہیں، ان کا کہنا ہے نہیں۔ دیکھیں رسول، میں نے آپ سے کیا کہا، بات ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی؟ کیا میں غیر عقلی بات کر رہا ہوں؟ نہیں ہے، آپ کی نظر میں ٹکرا ایک پیچھے سے سوال ہے، وہ اپنی فہم کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ میں اگر کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، اس طرح کہنے میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی سکوت والا آدمی جو سکوت پہ ہو اس کو قابل اعتراض سمجھے گا یا کیا؟ دیکھیں علمی اعتبار سے یہ اس لیے قابل اعتراض ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تو وہ جا چکے ہیں، اسلام تو نہیں ملا نا ان کو، 34 سال کے بعد اسلام آیا، وہ دین ابراہیمی پر تھی، ٹھیک ہے، بقو ان کی بات مان لیتا ہوں، وہ دین ابراہیمی پہ تھی، عبداللہ دین ابراہیمی پر تھے۔ آپ دین ابراہیمی پر سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان تھی، آپ جانے، آپ اللہ جانے، آپ سلام اللہ علیہ کہیں، آپ رضی اللہ عنہ کہیں، آپ سب کچھ کہیں، ہم اس آپ لوگوں کو شک میں نہ ڈالیں۔ کوئی اعتراض، دیکھیں اللہ نے کہا ہے اسلام ثابت کرے، اس سے بہتر، میں نے آیت پڑھی ہے کہ اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم کا پیروکار ہو۔ آیت اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں۔ یہ آیت جو قرآن میں مفسر نے حضور کے چچا کو، والد کو، آمنہ کو شامل کیا ہو، آپ کی جوتی میرا سر، میرا آپ کو چیلنج ہے سوائے شیعہ۔ اچھا دیکھیں، میری بات سنیں، انہوں نے بخاری کا تو میں نہیں مانتا، میں ان کی تفسیروں کو نہیں مانتا۔ نہیں ایسا نہیں، آپ تو آیتوں کو نہیں مان رہے، مجھے تعجب یہ آپ آیتوں کو نہیں مان رہے۔ میں آیت کی وہ آیتوں نہیں، میں نے تفسیر تو کی نہیں ہے، میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، تفسیر میں نے کی نہیں۔ جو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں واللہ میں نے تفسیر نہیں کی، میں نے ترجمہ کیا۔ دیکھیں میری بات، لیکن آپ آج آئے تھے، میری بات دیکھیں، بات کرنی ہے۔ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون، کہ جو بھی تم ایمان لائے ہو اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو خبردار ان سے کبھی دوستی نہ رکھنا، ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو میرا چیلنج ہے، یہ تاریخ میں ایک لحظہ دکھا دیں رسول خدا نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے دوری اختیار کی ہو، یا حضرت بی فاطمہ بنت اسد، یہ تو مانتے ہیں اسلام لا چکی تھی، رسول خدا نے ان کی جدائی اختیار کرائی۔ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، اپریشیٹ کیا۔ اور امیر المومنین جب ایمان لائے ہیں تو کیا امیر المومنین نے حضرت ابو طالب سے رشتہ توڑا؟ نہیں چھوڑا۔ یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں تو یہ دلیل ہے، یہ ایک اسٹرانگ دلیل ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ اور دلیل ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اللہ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے، مومنوں سے، جو یہ نیا ایمان لایا ہے اسے منع کیا جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے دوستی نہ رکھنا، اپنے جو تمہارے باپ دادا ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کریں تو اگر مثال کے طور پر یہ بات پوری کر کے میں جو آیت دوبارہ پڑھی اس پر جاتا ہوں، اگر مثال کے طور پر میں نیا ایمان لے کر آیا ہوں اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو دوری اختیار کر، رسول کو دیکھوں وہ جو اس کے رشتہ دار خود کے ایمان نہیں لائے ساتھ ہو، تو مجھے میرے دل میں آئے گا یار یہ کون سا قانون ہے، یہ کیسا دین ہے؟ اللہ کے رسول وہ کہتے ہی نہیں جو کرتے نا، مومن کے لیے یہ ہے کہ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا دوسری آیت جو میں نے آیت پڑھی، ولا تاکلوا، ایک آیت پوری، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، خبردار نہ کھاؤ جس چیز پر اللہ کا نام ہو، وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، اور شیاطین تو دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے مجادلہ کریں، تو جو کھائے گا وہ مشرکوں میں سے ہو جائے گا۔ رسول خدا تو کھا رہے ہیں حضرت ابو طالب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ کے جو ڈائلاگ سے وہ کمپلیٹ ہوا، پروگرام کا وقت بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، آپ کی طرف ہمارے اینڈنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جو آخری میں سے ایک جو اعتراض ہے نا مجھے، یہ آیات کے کانسیپٹ جو ایک چیز بناتے ہیں نا اس پہ یہ پورے خود نہیں اتر رہے۔ بڑی ریلیونٹ 3 آیات بتا رہا ہوں یہ آیتیں کون سی صورت کی ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے مکہ میں اتری ہے، یہ بھائی میں نے پہلے وہی آیت پڑھی، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ اپنی سنت نہیں بدلتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کفار کے مکے میں ایک دوسرا قانون تھا، مدینے میں دوسرا قانون۔ حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی علی، حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔